السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پچھلے پروگرام میں میں نے ایک نماز کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو یہ نماز بتانی ہے۔ اس نماز کا نام نماز تسبیح ہے۔ سامعین، مجھے جب سے یہ بات پتہ چلی تو میں تو کئی مرتبہ یہ پڑھ چکا ہوں، اور یہ ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایسی بات نہیں بتاؤں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں، اور اس کے علاوہ جو جان بوجھ کے گناہ کیے ہیں یا جو آپ سے بے خیالی میں گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور اس کے علاوہ آپ کا ہر قسم کا گناہ، چاہے وہ معصومیت میں ہو چکا ہو یا آپ سے نفس نے کروایا ہو، شیطان کے اس میں آ کے آپ سے گناہ ہو گیا ہو، بہرحال کہ آپ سے اس طرح سے ہر گناہ معاف ہو جائیں، اور آپ اس طرح ہو جائیں کہ جیسے آپ ماں کے پیٹ میں سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں، کہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ بیٹا مجھے ابھی فوراً بتائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ 4 نفل نماز تسبیح کی نیت کریں، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر۔ سامعین، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری نماز میں ہر اس میں آپ کو رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اور لیکن مختلف طریقے سے کہ آپ کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر نفل میں 4 نفل آپ نے پڑھے تو آپ کے 300 ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اللہ نے چاہا تو اس کے بعد آپ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے ہر گناہ جتنے بھی اس طرح دھل جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو، بلکہ آپ ذہنی طور پہ بھی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو اس طرح سمجھے گا کہ نہیں، اب میرا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس کے بعد نہ میں نے کوئی گناہ کرنا ہے، اور اس نماز کی برکت سے آپ کے بالکل آپ اس طرح ہو گئے ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں سے ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو سامعین، اس کا طریقہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے، آسان طریقہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ کے پہلے آپ نے الحمد پڑھنی ہے۔ آپ نے الحمد پڑھ لی، اس کے بعد آپ کوئی بھی ایک چھوٹی آیت پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ اعطیناک الکوثر پڑھ لیں، کوئی بھی آپ نے ایک سورت پڑھ لی۔ وہ جیسے ہی آپ ختم کریں تو سب سے پہلے آپ 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ اس میں اللہ اکبر کر کے اسی طرح سے جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم آپ نے پڑھا، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس 10 مرتبہ آپ نے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور آپ جیسے ہی پھر اللہ اکبر آپ نے بولا تو پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ 10 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ پہلے سجدے سے اٹھے آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامعین، اب آپ دوسرے سجدے میں گئے، آپ نے 10 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کے بعد پھر پڑھنا ہے، اور جب دوسرا سجدہ آپ کا ختم ہوا آپ نے
پھر اللہ اکبر کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ 75 مرتبہ ہو گئے. تو اس طرح سے پھر آپ اٹھ کے اب آپ نے پھر دوسری وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور پھر چھوٹی آیت اور اسی طرح سے پھر 15 مرتبہ. پہلی مرتبہ 15 مرتبہ ہے سامعین، اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ آپ یاد کیجیے گا. تو آپ کو اس طرح سے ہو کر اور چاروں انشاءاللہ سجدوں میں آپ کے یہ 300 ہو جائیں گے. تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بہت خیر و برکت ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر جتنی نمازیں ہیں وہ آپ نے وقت پہ ادا کریں، جتنے نفل ہو سکتے ہیں آپ ادا کریں. اس کے علاوہ سامعین یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو چلے جمعے کے جمعے پڑھ لیا کریں. اگر جمعے کے جمعے نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں. اگر آپ مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں. اگر اس نے سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھی تو زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ لے. اس نے اگر زندگی میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لی دل سے تو انشاءاللہ وہی اس کا کوئی گناہ باقی اس کے ساتھ نہیں رہے گا. تو دیکھیں سامنے مجھے یہ پتہ چلا تھا تو میں نے خصوصاً یہ کیا تھا کہ ہر جمعے کو یہ نماز پڑھنا شروع کر دی. اور کافی مرتبہ میں نے تہجد میں بھی یہ نماز پڑھی سامنے، چاشت میں یہ نماز پڑھی، تہجد نماز پڑھی. بہرحال جب میں نے دیکھا کہ مجھے موقع ہے اور یہ نماز میں آپ کو بتا دوں سامعین کوئی بڑی نماز نہیں ہے. میں نے اچھی طرح سے دل لگا کر بھی اگر نماز پڑھی آرام سے تبھی بھی میرے 40 منٹ لگے ہیں. تو امید ہے اللہ نے چاہا تو آج ہی آپ پاک صاف ہو کے اور اہتمام کر کے اس نماز کو آپ گلے لگائیں گے. اور سامعین پھر وہی بات آ جاتی ہے قرآن پاک کی کہ جتنی محبت آپ قرآن پاک سے ہوگی سامعین آپ کی زندگی بن گئی. دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی، اولاد چھوڑ دے گی، ماں باپ چھوڑ دیں گے. جب آپ کو انتقال ہو جائے گا کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن قبر میں جب آپ پہنچیں گے تو قرآن شریف آپ کے ساتھ ہوگا. یہاں تک کہ جب ملائکہ سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو ایک خوبصورت شخص گلے لگا کر لیٹا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ. تو ملائکہ کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں موقع دیں، سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ ہمیں سوال جواب کرنے ہوں. تو قرآن شریف وغیرہ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، آپ بڑی سوال جواب کرو. لیکن وہ یہ کہ اس نے مجھے گلے لگایا تھا، زندگی میں مجھے ہمیشہ گلے لگاتا تھا، تو آج میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس اندھیری قبر میں. تو دیکھیں سامنے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہی فضیلت بخشی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح قرآن پاک کو اپنے پڑھنے والے پہ فوقیت حاصل ہے. تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت بہتر ہو جائے گا. جہاں تک سامعین میں سمجھتا ہوں کہ یہی نماز اور قرآن یہی ہماری کامیابی زندگی کی اور آخرت کی انشاءاللہ تعالی. تو مجھے دعا میں شامل کیجیے گا. اللہ نے چاہا تو جو کچھ اور باتیں یاد آئی نماز کے بارے میں، مجھے کچھ اشعار تھے میرے پاس نماز کے بارے میں، تو وہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے اے بے نمازی جہنم میں جاؤ گے. جس روز تخت پہ
بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا۔ سامعین کچھ اشعار میں بعد میں دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے۔ دعا میں شامل کیجیے گا ندیم فقیر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ لوگ خوشیاں نصیب کرے، آپ لوگ مشکلات آسان کرے۔ السلام علیکم۔